ویلکم بیک ناظرین، اور آج عید کا پرمسرت موقع ہے اور میٹرو ون کی جانب سے خصوصی نشریات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور میں بریک پہ جانے سے قبل آپ کو کہہ کے گیا تھا کہ ہم آئیں گے تو پھر جمال صدیقی صاحب سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، لیکن بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ممبر قومی اسمبلی ہیں جناب سید آصف حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. عید مبارک. عید مبارک ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت خیر مبارک. جی ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جمال صدیقی صاحب، تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. پہلے تو یہ سوال آپ سے کروں گی کہ عید آپ کی کیسے گزری؟ جی عید بہت اچھی گزری ہماری. یہ تو گزر رہی ہے، روٹین گزری بہت اچھی گزری. ایک روٹین ہوتا ہے صبح اٹھ کے سب بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، والدہ کے گھر جاتے ہیں، بڑے بھائی کے گھر جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں اس کے بعد پھر ناشتہ ان کے گھر کر کے پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں 11-12 بجے تک. نماز کے بعد قبرستان بھی جاتے ہیں والد صاحب کی قبر پہ، بڑی بھابھی کی قبر پہ. اس کے بعد پھر گھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں اور ہلا گلا تھوڑا ہوتا ہے. ناشتے میں میٹھے میں شیر خورما تھا. شیر خورما؟ اچھا. سبھی گھروں میں شیر خورما ہی بنتا ہے. 80% لوگ شیر خورمے کوئی تکلیف. بالکل. اچھا جمال صدیقی صاحب، کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا جو آپ ابھی بھی یاد کر کے محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں؟ لائف کا واقعہ ہے، عید کا واقعہ. عید کا بتا دیں. عید کا واقعہ ایسا ہے جب 14 تو نماز پڑھی اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گئے، اور یاد ہی نہیں کہ آج عید کا دن ہے، گھومنے پھر رہے ہیں. کرکٹ بھی کھیلنے چلے گئے. چھوٹا تھا میں، شاید 14-15 سال کا، 13 سال کا شاید. 14-15 سال میں بھی یاد نہیں رہا. ہاں یاد نہیں رہا. تو جب واپس لوٹے تو شام کے 5 بجے تھے، عید کے دن واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ جی بڑی دھوند مچی ہوئی گھر پہ. تو کہ جی گئے کدھر؟ تو ایز یوزول جو میں یقین تھا، گھر پہنچے تو بڑے بھائی نے خوب توازہ کی ہماری، بڑی پٹائی لگائی عید کے دن. اس کے بعد شام تک گھر میں بند کر دیا. اس کے بعد ہم کہیں نہیں گئے. یادگار یہ بڑا اچھا یادگار عید ہو گئی آپ کی. ناظرین، ہمارے درمیان جناب سید آصف حسنین صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. عید مبارک آپ کو. بڑی مصروفیات رہی ہوں گی آج تو آپ کی بھی اور دیگر جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی بھی. ایکچولی ہمارا تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جنا گراؤنڈ میں صبح عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ شہداء کے گھروں پہ جانا ہوتا ہے، وہاں ملاقات ہے، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے کنٹینیو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی جو ہے وہ ساری چیزوں کو فوکس کرنا پڑتا ہے جو ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو بیچارے جنہوں نے ساری قربانیاں دی ہیں. تو اور اس کے بعد جب شام میں فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد پھر یہ جس شیر خورمے کا ذکر آپ کر رہے تھے، مطلب گو کہ یہ کہ مختلف گھروں پہ جب جانا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا بہت سلسلہ چلتا ہے، لیکن گھر کا جو شیر خورمہ ہوتا ہے جس کی بڑی جو ہے وہ امید ہوتی ہے کہ جب گھر جا کے جو ہے وہ فرصت سے تو وہ پھر شام میں جو ہے وہ ملتا ہے. تو ابھی تک صبح سے آپ نے کوئی بھی شیر خورما نہیں آپ نے چکھا؟ صبح سے مختلف جگہوں پہ جہاں گھروں پہ گئے وہاں اپنے گھر کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ جی. لیکن بہرحال شیر خورما عید کی ایک ایسی ہماری روایت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیر خورما کہیں پر بھی ملے وہ عید کو دوبالا کرتا رہتا ہے. عید کو بے شک دوبالا. اچھا عید ہی دینے کا سلسلہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ لیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ چند جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ تو آج بھی عیدی دیتے ہیں، والد والدہ میرے آج بھی. اور لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب دینے کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے اور گھر سے ہی کیا آپ نے. اور نہیں گو کہ ابھی تو جانے کے بعد شام میں مجھے وہ ہوتا ہے کہ عیدی اپنے جو گھر پہ بھائی کے بچوں کو اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن جہاں مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی بچے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ جہاں ہوتا ہے ضرورت تو وہاں پر بھی عیدی جو ہے. اور ظاہر سی بات ہے عیدی جب ہم نے لی ہے بچپن میں بالکل تو آج دینے کا وقت ہے، تو پھر یہی وہی ساری چیزیں ریویو ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی ہم بھی تو کسی سے عید کے روز عید جاتی ہے اپنوں سے. تو بالکل یہ امید ہوتی ہے. جمال صدیقی صاحب آپ کا کیا صورتحال ہے؟ آپ کتنی عیدی اب تک دے چکے ہیں صبح سے ابھی تک؟ ایکچولی آج صبح سے تو کوئی عید نہیں تھی، بٹ عید کے دن ساری فیملی کے لوگ، والدہ کے رشتے دار، ماموں خالہ اور جتنے بھی رشتے دار ہیں، تو وہ پہلا دن ہوتا ہے کہ امی کے پاس رات کو کھانا کھاتے ہیں بڑے بھائی کے گھر پہ. تو وہیں جیبیں خالی ہونی ہے، اور شاید تھوڑی بہت بھر جائے لیکن خالی زیادہ ہو جاتی ہے. خالی زیادہ ہو جاتی ہے. ایسا تو نہیں کہ خالی یہ بھی چلیں گے کہ نہیں آج تو نہیں دینی. نہیں وہ ظاہر فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، تو لینا تو بہت کم ہی ہوتا ہے لیکن دینا زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا عید سے پہلے آپ لوگوں نے کیا تیاری کی؟ حلیم عادل صاحب آپ بتائیے گا، عید سے پہلے کی کیا کیا تیاریاں تھیں آپ؟
اس سے پہلے میرے خیال بچوں کی اور فیملی کی زیادہ تیاریاں تھیں. نہیں مرد کون سے پیچھے رہتے ہیں, فیشل چل رہے اور ہوتے مرد ہیں, حضرات کی تو کہیں عید خطاب چل شام رہے رات تک ہوتے ختم ہیں. نہیں ہوتی شاپنگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتفاق سے لیکن وہ ٹائم نہیں ملا اس دفعہ نا, پلان تھے. تو پھر آپ اعتکاف میں بیٹھے جبھی ماشاءاللہ سے اتنا نور برس رہا ہے. نہیں اعتکاف میں نہیں بیٹھا. تو پھر فیشل تو کروایا ہوگا آپ نے کم از کم. نہیں سوچ رہا تھا روز عمر خان کو دیکھ کے پلان تو کرتا تھا کہ عمر خان جیسا بننے کے لیے کیا کچھ کروایا جائے, لیکن وہ آپ سے پوچھوں گا پتا, پھر میں ضرور کراؤں گا جا کے عمر خان سے. بس فجر کی نماز پڑھی ہم نے تو 30 ایام. نہیں اگر فیشل کی ضرورت ہے تو میں ضرور کراؤں گا. فجر کی نماز کے علاوہ بڑی محنت کی ہے آپ نے اپنے اوپر. ہاں وہ تو ہوتی ہے, آپ نے اپنا, آپ کے ادارے نے بڑی خرچہ کیا آپ کے اوپر. بالکل. اس کے بغیر تو جیسے دلہا کی گاڑی مطلب اس وقت تک صحیح نہیں لگتی جب تک سجی بھی نہ ہو. اسی طرح کوئی بھی اینکر پرسن کسی بھی چینل کا ہو, جب کیمرے پہ اس وقت تک ٹھیک نہیں لگتا جب تک اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہوئی بھی ہو, اس کے اوپر جو کلر پینٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہ ہوا. ویسے آپ نے خاتون کو بھی مات دے دی آج. محمد عمر آپ پہ دیکھیں الزام آ رہا ہے کہ میک اپ زیادہ ہوتا ہے. بس یہ نگاہ کرم ہے, کاش اس نظر سے کسی لڑکی نے دیکھا ہوتا پھر بات اور تھی. آپ سے بالکل نہیں دیکھی کیونکہ آپ نے خاتون کے گلے کی کڑھائیاں تو ساری آپ نے کرا لی ہیں. دیکھیں میں نے تو کرائی, چانس مشکل ہے آپ کا. بس وہ ایک کولر پہننا تھا سر پہ. مطلب آبزرویشن دیکھیں کتنی بلا باریکی سے ہے ساری چیزیں, نگاہیں سے نگاہیں ہیں. تو اس کا پھر آپ نے تیاریاں بھی پھر ٹھیک ٹھاک کی ہوں گی اس سے پہلے. بس آپ کے سامنے یہی تیاری کی ہے. یہ تو آپ نے کہا ایز اے پولیٹیکل ورکر دکھانے والی ہے, رات کو آپ نے جانا ہے, اس سے زیادہ تیاری نہیں ہوتی. اچھا ڈنر بھی یہی پہن کے جائیں گے؟ ہاں شیور. نہیں ویسے یہ فائدہ ہوتا ہے جب آدمی پارلیمنٹ سے باہر ہوتا ہے نا, جی جی, تو اس کی نگاہیں بڑی دور تک ہوتی ہیں. قریب آ جاتے پھر لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر ہوتی ہے. تو ابھی تو ان کی نگاہیں سب کے اوپر ہیں کہ جی اینکر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں. لیکن کل انشاءاللہ جب یہ اسمبلی میں ہوں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ پتہ نہیں پہچانیں گے بھی کہ نہیں پہچانیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں, کیوں نہیں پہچانیں گے. اچھا آصف بھائی آپ بتائیے گا کہ عید کی کیا تیاریاں رہیں, عید سے پہلے کیا کیا چیزیں خریدیں, اور بلکہ شاپنگیں کرائی ہوئی آپ نے؟ عید سے بہت تو کم ایسا ٹائم ملا کہ مجھے خاص طور پہ جانے کا موقع ملا, لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ گھر پہ آنے کے بعد رات میں جب میں پوچھتا تھا تو روزانہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز ہوئی ہوتی تھی, اور جو ہے کبھی کپڑے کبھی کیا چیز, اور وہ آخری دنوں تک نظر ایسا ہوتا ہے کہ جی کبھی وہ پردے بھی رہ جاتے ہیں, بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ کور رہ گئے. تو مطلب خواتین جو ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آخری دن تک جو ہے وہ پیسے نکلواتے رہیں اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرچیزنگ ہوتی رہے اور محسوس ہوگی جی. تو وہ ظاہر سے بچوں کی, خواتین کی, اور جب ظاہر سے پتہ ہماری باری آتی ہے تو پھر وہ ایک جوڑا لے کر اور ایک چپل لے کر وہ فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں کہ بھائی عید کے دن نماز پڑھنی ہے اور عید منانی ہے. لیکن اب چیزیں کچھ ریویو بھی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں بھی یہ سب کچھ جب کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بھی یہی سب کچھ کیا, اسی طرح ہمیں بھی خواہش ہوتی تھی. اور آج جب ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں, آج جب فیملی میں بچے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں ریویو ہوتی ہیں, یاد آتا ہے. آصف صاحب آپ کی گھر کی تیاریاں ہو گئی آپ نے جو تھی, وہ لوگ جو مشرک ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں عید والے دن, کیونکہ سچی خوشی تبھی ہمیں حاصل ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں, جب دوسروں کا خیال کریں. تو مسلمان کی تو ایک پہچان بھی ہے کہ ایک دوسرے کے خوشیوں کا اور ان کی جو ضروریات کا خیال کریں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی عید ہوتی ہے کہ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ پورے مہینے روزے رکھیں بلکہ آپ نے ان لوگوں کی جن کی ضرورت تھی. آج اگر میں دیکھتا ہوں, آپ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں واقعی جو ہے وہ دو طبقے بن گئے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی عید, تو کوئی بھی مجھے شاپنگ سینٹر ایسا نظر نہیں آتا ہے تمام بڑے شہروں میں, صرف میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, کہ جہاں پر پارکنگ کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ جگہ مل جائے. پورے آپ کو 29 کی رات تک بھی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل محروم ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے, کھانے پینے کپڑوں سے. بالکل. تو یہ بہت بڑا جو تضاد ہے, بہت بڑی جو صورتحال ہے جو دن بدن تیزی ہے ہمارے یہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رمضان کا مہینہ صرف یہ نہیں کہ جی روزے رکھنے, بلکہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان تمام چیزوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی کس طریقے سے آپ نے جو ہے تقویٰ کرنا ہے, اور اس ساری چیزوں کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. بالکل. اور اس میں ہم اپنے اندر تقویٰ بیدار کرتے ہیں, کیونکہ تقویٰ جس انسان کے اندر نہیں ہوگا وہ بالکل بھی دوسروں کا خیال نہیں کرے, نہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ اچھے اعمال بھی نہیں کرے گا, نہ دوسروں کا خیال کرے گا. تو یہ چیزیں ہمارے سچے مسلمان ہونے کی نشانی بھی. بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور جو مستحق ہیں عمر, ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے عید والے دن. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو بہت رکھتا ہوں, میں ان لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہوں جو میرا خیال رکھتے ہیں.
اور نہیں, اور اصل خیال جو ہے عید سے پہلے رکھنے کا ہے کہ جی ان کی بھی عید اچھی ہو. بالکل. مطلب جب آپ اپنے بچوں کا جس طرح خیال کرتے ہیں اس طرح ان کی بھی عید اچھی ہو. اور آپ یقین مانیں کہ میں اپنے آفس میں, کیونکہ جو میرے پاس لانڈی کا حلقہ ہے وہاں کے لوگ جانتے ہیں, لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ 29 کی بھی لیٹ آورز رات تک میں بیٹھتا ہوں, اور جو چیزیں بھی, کیونکہ میرے پاس بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, صحیح ہے, اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں انڈسٹریز سے, دیگر سے, اپنے ذرائع سے, میں لاسٹ دن تک بھی کوشش کرتا ہوں کہ جی ان تمام چیزوں کو کریں. اور یہ میں ہدایت بھی ہے, بلا پارٹی کی ہدایت بھی, الطاف بھائی کی بھی ہدایت ہے, تو کوشش ہوتی ہے میکسیمم جتنا چیزوں کو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہی جو ہے پھر میرے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے جو ہے سال بھر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آفس میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ان سب کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو بہرحال اپنی جانتے کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ کوششیں بھی ناکافی ہیں, اتنی مکمل نہیں. اجتماعی طور پہ کرنا اجتماعی طور پہ. آپ بتائیے گا کہ بچپن کے تو بہت, جیسے ابھی انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے, آپ بھی اپنا کوئی واقعہ تو سنائیں, ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کوئی اچھی پیاری سی بات. واقعات خاصے ہیں. ٹیچرز کے ساتھ ہوئے ہوں گے آپ کے کوئی اگر واقعہ؟ میں بالکل ڈفرینٹ تھا. اچھا, جو آج کل ہوں بڑا میں شریف تھا. نہیں تو بہت ہی آپ ابھی بھی شریف ہیں. مطلب مجھے بہت نہیں بے شک آپ مشیر بن گئے, آپ مشیر بن گئے, لیکن بس شرارتی نہیں تھا. شرارتی نہیں تھا. اور بہت ہی میری اسکول میں مطلب ہے کہ مطلب بیڈ بوائے نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں اسکول میں تو کوئی ایسی ایپیسوڈ ہوئی نہیں ہمارے ساتھ کی جو یاد رہے. مطلب ٹھیک ہی رہا, بڑے اچھے حالات ہمارے گزر گئے, لیکن گھر میں اکثر ہوتی رہتی تھی ہلکی پھلکی. اچھا, عید کے موقع پہ کبھی کچھ ہوا ایسا؟ عید کے موقع پہ کبھی کچھ نہیں. عید کے موقع پہ عیدی وصولی کا چکر ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ بڑے سافٹلی مانگ لیا کرتے تھے, اس لیے جب مل ہی جایا کرتی تھی نا, زمینیں مل جایا کرتی ہوں گی. تو عید پہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یادیں بچپن کی ہم سب کی ہیں, بالکل آج ہمیں مس کر رہے ہوتے ہیں اس کو. آج سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دن نہیں ہوتے جس انداز سے ہمیں ڈیل کیا جاتا ہے, جس انداز سے ہم اپنے بزرگوں سے ڈیل کیا کرتے تھے, جو ملنساری ہوا کرتی تھی, آج بھی اس کو مس کر رہا ہوتا. ہر وہ لمحہ جو بچپن میں گزر گیا, وہ عید تھی, وہ سحری یا افطار ہی کیوں نہ ہو, بچپن کی سحری بھی ڈفرینٹ ہوتی تھی, بچپن کی افطار بھی ڈفرینٹ ہوتی تھی. وہ لمحے, وہ والدین کے ساتھ بیتے ہوئے لمحے, وہ بھولے نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیچھے جاتے ہیں آج سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جتنا پیچھے جاتے ہیں لگتا ہے کہ آج کاش وہ دن دوبارہ آ جائے, کاش وہ دن دوبارہ آ جائے. وہ آتے نہیں ہیں. شاید آج کے بعد پھر ہمیں یہ دن اچھے لگنے لگے. میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو ہمارا گزر گیا, ہم اس کو, ان خوشیوں کو, اور ان لازمی بات ہے کہ صرف خوشیاں ہی نہیں ملی ہوں گی, بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں سبق کے طور پہ اس کو ہمیں کیری کرنا چاہیے. باقی میں بھائی کی بات کروں کہ جو بات کی کہ دیگر لوگوں کو, یہ حقیقت ہے کہ اپنے تئیں آپ نے بھی کہا, آپ بھی سب کو شامل رکھتے ہیں, آصف بھائی نے بھی کہا, لازم جمال بھائی بھی کرتے ہوں گے. ہر شخص اگر کوشش کرے تو ہمارے پاس, ہمیں ان 10 کروڑ لوگوں کو جن کو پاکستان میں 2 کی روٹی نہیں ملتی, ان کو اگر ہم اپنے ساتھ بقیہ کے 8 کروڑ لوگ, مطلب ہم اگر ایک شخص 2 آدمیوں کو ذمہ داری سنبھال لیں کہ ٹھیک ہے میں عید کر رہا ہوں, میرے 2 لوگ جو ہیں جو بیچاروں گھر میں عید نہیں ہو رہی ہے, جن کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس شیر خورمے کے لیے چھوارے یا شیر لانے کے لیے, سوئیاں کے لیے پیسے نہیں ہیں, اگر ہم 2 اس لیے 18 کروڑ لوگ ہیں, 10 کروڑ پرابلم میں, اگر بقیہ لوگ جو ہے ہم اپنے ساتھ 2-3 گھروں کی عید کرواتے رہیں تو شاید اگلی عید جو ہے وہ ہم سب کی ٹھیک ہو جائے. بالکل, اس لیے کہ اللہ کرے ایسا ہو, اور اس پہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اور اپنے تئیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہماری ایک بحث یہ تک قوم جو ہے ہم میں کافی بیداری ہوئی ہے, اور کوئی تنظیمی طور پہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ذاتی طور پہ کر رہا ہوتا ہے. تو حقیقت اس بات کی ہے کہ آج اس عید کے دن پہ ہم اچھی باتیں کر سکتے ہیں, ہم جوکس بھی سنا سکتے ہیں, لیکن اس چیز کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ لازمی بات ہے کہ شامل کرتے ہیں. آج سے نا آپ اپنے بزم میں بات کریں, آپ اپنے ٹاک شو میں بات کریں کہ ہم ان لوگوں کو جو پیچھے رہے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو شامل کریں اپنے ساتھ. دیکھیں معاشرہ تبھی بنے گا جا کے جب ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, ان کو غم کم کریں, ان کے غموں کو کم کریں, ان کو خوشیاں بانٹیں, تو شاید ہم سب کی عید دوبارہ ہو جائے. اور ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہو رہا ہے. بہت اچھا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں جمال شریف صاحب, آگے ہم بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. چلیں ٹھیک ہے, بریک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک مختصر ہے, اور تب انہوں نے عید کیسے گزاری ہے. جمال صدیقی صاحب کی طرف آ رہے تھے, کچھ آپ پوچھ رہی تھیں. جی جمال صدیقی صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم کچھ سال قبل پیچھے دیکھتے ہیں تو عید کا ایک چارم ہوتا تھا, ایک انتظار ہوتا تھا, اور ایک خوشی ہوتی تھی کہ کبھی عید آئے گی, کہ ایک دن گزرتا تھا رمضان کا بڑی مشکلوں کے ساتھ.
تو اب عید آتی وہ چارم نہیں رہا, وہ خوشی نہیں رہی, وہ پیشن نہیں رہا. یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ کوئی خاص نہیں, بس زمانہ جدید ہو گیا ہے, تیز ہو گیا ہے, ہر آدمی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے. عید بھی ہم بھاگ دوڑ میں, رمضان بھی بھاگ دوڑ میں. پہلے جو دن ہوا کرتے تھے بڑے سکون کے دن ہوا کرتے تھے, زندگی میں سکون ہوتا تھا پہلے. اب نہ زندگی میں سکون ہے, نہ ماحول میں سکون ہے. بھاگم بھاگ گھر پہنچنا ہے, بھاگم بھاگ گھر سے نکلنا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم نفسا نفسی ہے, اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. نفسا نفسی میں ہر آدمی لگا ہوا ہے, ہر آدمی دوڑ میں لگا ہوا ہے. میں اس کو ناظرین کو نہیں کہنا چاہتا, بس ہر آدمی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے, اپنے آپ میں لگا ہوا ہے. وہ اپنا علیم بھائی نے بالکل صحیح بات کی, علیم بھائی نے, کہ وہ دن دوسرے تھے جب مزہ آتا تھا. سحری میں اور افطاری میں مزہ آتا تھا, روزوں میں مزہ آتا تھا, عیدوں پہ مزہ آتا تھا. اب عید ایسی ہے کہ آپ نے رات بھر اپنے روٹین کی طرح 2-3-4 بجے آپ سوئے, نماز پڑھی, اور اس کے بعد آپ آگے سو گئے, سب سو جاتے ہیں. میکسیمم لوگ 10-11 بجے آ کے سو گئے, شام کو آپ چاہیں تو ابھی بھی آپ گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں, میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, ابھی بھی وہ دن آپ دوہرا سکتے ہیں. ویسے میں بھی سو جاتا ہوں, آپ کی یہ آنند ہے اس لیے میں نہیں سویا. خیر, گھوڑے کی سواری کا وہ بھی ایک مزہ ہے, لوگ جاتے ہیں گھوڑے کی سواری کرتے ہیں. آج بھی جھولے والے آتے ہیں, جھولے چلتے ہیں. بڑی گھوڑے کی سواریاں کی جوانی میں یہ کیا مطلب, یہ آپ کی بات کر رہا ہوں. ایکچولی وہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا ثابت کر رہا ہے نا, بہت جونیئر بھی 16-17 سالوں میں. نہیں, ابھی میرا اس عید کے بعد شناختی کارڈ بنے گا, اس عید کے بعد شناختی کارڈ بنے گا. بالکل پھر ٹھیک ہے. ایکچولی جو آپ گھوڑے کی سواری اس طرح کی چیز تو میں نے کبھی نہیں کی, لیکن بہت گھومنا پھرنا بہت ہوتا. جو میں نے آپ کو قصہ سنایا, کتنا گھومتے تھے کہ عید کے دن پٹ جاتے تھے بڑے بھائی سے, کہ وہ گھومنے پھرنے بھول جاتے تھے کہ واپس گھر بھی جانا ہے. تو گھومنا پھرنا ہوتا تھا, اور اب اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے بڑے ہو گئے ہیں. اور وہ لیکن آج کے دور کے جو بچے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی وہ بھی ہمیں ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں, یا آج کل کے ماحول کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کی عید منائی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی منا نہیں سکتے ہیں نا, اب لوگ پہچاننے لگے ہیں. تو جب یہ شاپنگ سینٹر یا مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے. تو وہ عمل آدمی اب کر نہیں سکتا جو بچپن میں کر گزرتا ہے نا. صحیح, یہ بھی بڑی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک چارم نہیں ہے, میں کہتا ہوں اب جتنا چارم ہے عید کے اوپر پہلے اتنا نہیں تھا. شاپنگ سینٹر بڑھ گئے, پہلے تو گنے چنی جگہیں ہوتی تھیں. شاپنگ سینٹر بڑھ گئے, لیکن شاپنگ سینٹر میں بم دھماکوں کے چانس بھی بڑھ گئے, جو کل ہمارے لیکن اس کے باوجود حالات کچھ بھی ہو جانا ہے. میں نے کسی روڈ کو خالی نہیں دیکھا. روڈ پہ وہی موٹر سائیکلیں دوڑتی ہوئی, وہی گاڑیاں دوڑتی ہوئی, اسی طرح فیملیز. تو چارم تو نظر آ رہا ہے کہ جی جس طرح دن بدن سال بڑھ رہا ہے. سب سے مین بات یہ کہ عید کے فوراً بعد شادیاں شروع ہیں, لوگوں نے تو ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کرنی ہے. اس کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. اور آپ جیسے فرما رہے تھے کہ شاپنگ سینٹر زیادہ ہیں تو جگہیں کچھ مخصوص ہوتی رہی, تو شاپنگ بھی کم. شاپنگ سینٹر نہیں بڑھے, بیوٹی پارلر بھی بڑھ گئے. بالکل آپ دیکھیں جگہ جگہ کھل گئے مہندی اور دیگر جو ہے. اچھا پہلے جو خواتین اکثر ایسا ہوتا تھا سیلون میں جاتا, نام ہی چینج کرنا ہے نا. اچھا پہلے آپ دیکھیں شادی مہندیاں لگتی تھی گھروں پہ, تو جو عورتیں بوڑھی ہوتی تھی وہ بچوں کو لے کر, اب تو بچے بھی وہ کہتے ہیں جی شادی مہندی نہیں ڈیزائن والی ہونی چاہیے. تو وہ جگہ جگہ بیوٹی پارلر جو کھل گئے, آپ دیکھیں وہ صبح تک آپ جائیں تو مطلب مرد تو بدنام ہے کہ جی وہ صبح تک جاگتے ہیں اور نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو کون ہاتھ میں ہوتی ہے اور مہندی جگہ لے کے جو ہے لگانے کے. مردوں کی نیچرل بیوٹی ہوتی ہے, نیچرل بیوٹی ہوتی ہے, نہیں کہہ سکتے جب تک نہیں آئے تب تک نیچرل بیوٹی ہے, اور پھر کیمرے میں آتی سب آرٹیفیشل بن جاتا ہے. ہاں نہیں ہوتا ہے. اور اب تو خیر بہت سی چیزیں جو ہے وہ چینل اتنے آ گئے ہیں میڈیا پہ کہ وہ بہت سے کیمرے ہر چیز دکھا رہے ہیں واضح طور پہ کس کی بیوٹی کتنی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ عید کا جس طرح عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, شاپنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے. شاپنگ سینٹر زیادہ ہے تو کمپٹیشن بھی زیادہ اور وہی ہوتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو عید جو ہے وہ چاند رات تک کی ہوتی ہے. بالکل. بچوں کی عید تو شاید عید والے دن بھی کپڑے پہننے کے بعد, لیکن بڑوں کی عید جو ہے وہ چاند رات تک کی ہوتی ہے کہ جی جب وہ اگر بڑے ہیں گھر کے تو وہ بچوں کو شاپنگ کرا کر ان کو دلا کر خوش ہوتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ عید کا حق ادا کر دیا. اور پھر جب وہ عید والے دن بچے پہنتے ہیں تو پھر وہ اپنے عید منا رہے. آپ بتائیے گا, آپ نے شاپنگ تو کی ہوگی نا, یا کروائی ہوگی کم از کم. سے دونوں کام نہیں کیے. تو بالکل رمضان میں نے پہنا ہوا ہے, یہ جو میں نے پہنا ہوا بیگم صاحبہ لے کے آئی تھی. اچھا. اب بچوں کو میں نے خود شاپنگ کروا دی تھی. یہ دونوں کام نہیں کر سکا میں. تو جب سے میں کہا آپ ایڈوائزر بنے گھر کی جانب آپ توجہ نہیں دے رہے. جی برابر ہی ہے. اس دفعہ آپ نے میں فیلڈ میں بہت رہا ہوں. صحیح. میرا کام جو ریلیف قسم کا ہے تو میں فیلڈ میں کافی رہنا ہوا, اور رمضان کافی دن بعد مجھے ذرا رمضان گھر پہ ملا, اور
پھر آپ کو پتا افطاریاں ہو جاتی تھی اور ان دونوں ایکٹیویٹی رہی فیلڈ میں مطلب گھر سے باہر ہی رہا. 3 افطار میں نے گھر پہ کی صرف. عادل بھائی نے فیلڈ کلیئر کافی مختصر ہے نا, کہیں بریچ ہو گیا تو کہیں کچھ ہو گیا. پھر کل میں نے ایک اور آپ کو کل میں نے کی پریس کانفرنس, کہنے کہ آپ آج کیا کرنے آ گئے. میں نے کہا تھر میں ڈراؤٹ ہو گیا ہے, اس کے لیے ہمیں آج سب کو ہم نے کہا کہ جی ان کو بھی شامل عید میں شامل رکھنا ہے ہم نے. تو اس لیے یہ حقیقت ہے کہ یہ جوڑا میرا بھی بیگم صاحبہ لے کے آئے اور میں پورے مہینے بالکل شاپنگ کے لیے کسی سینٹر میں نہیں نہ پایا گیا, نہ دستیاب ہوا, نہ جا سکا. چاہ رہا تھا جانا لیکن جا نہیں پایا میں. اچھا, اور جمال صاحب آپ کی کیا صورتحال رہی؟ جمال بھائی تو بہت دفعہ نظر آیا مجھے نا, بہت شاپنگ اطلاعات آتی رہی. میں شاپنگ ویسے میں ذاتی طور پہ بہت کم کرتا ہوں اور عید طور پہ, مگر مجھے وہ اسکرین کے سامنے کہہ رہے کروانے والوں میں میں کہا کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں. نہیں, میں ایک ہی دفعہ اپنے کپڑے لے لیے اور اس کے بعد پھر وہ کروا دیا. ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کو جوائن کر لیں. کرتے بھی کرواتے ہیں تو ظاہر کروانی تو پڑتی ہے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. اچھا, ان کو کرواتے ہیں جو گھروں پہ ہیں یا ان کو کرواتے ہیں جو صرف موبائل اور ایس ایم ایس تک محدود؟ نہیں, جو گھر پہ انہیں کو کرواتے ہیں. اچھا, موبائل ایس ایم ایس والوں کا حق نہیں ہے؟ نہیں, وہ ٹائم نکل گیا نا. وہ ٹائم نکل گیا. بغول آپ کی جوانی کی جو آپ ذکر کرتے ہیں ماضی کی بات ہے تو ٹائم نکل کے صحیح کیا آصف بھائی. جوانی کا سورج تو ابھی بھی طلوع ہے. آصف بھائی آپ کی کیسا نہیں ہے؟ میں تقریباً یہ سمجھیں کہ 2 دن گیا ہوں. ایکچولی ہوتا ہے کہ بچے جو میرے ہیں, میں گزشتہ 7-8 سالوں سے کنٹینیو یہ ہے کہ ان کے لیے ایک دن جانا پڑتا ہے. بالکل. اور وہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں ایک دن بچوں کے لیے گیا ہوں اور ایک دن میں گیا ہوں, اس کو میں جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن بہرحال میں 2 دن جا کر میں جو ذمہ داری تھی اس کو کی ہے. اور تو اپنے لیے بھی کچھ لیا یا صرف فیملیز کو دلوایا؟ نہیں, فیملیز کو دلوایا, پھر والد والدہ کا جو ہے میں اس کو اسی طرح سے لے گئی, کیونکہ تمام بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور والدین کو اچھا لگتا ہے کہ جب ان کی اولاد اگر ان کے لیے جو ہے پسند کرے اور ان کو لا کر اپنی پسند سے دے. تو میری کوشش ہوتی ہے گزشتہ کئی سالوں سے کہ جو بھی گو کہ اس دفعہ بہت سے چیزیں تھیں, میں یہاں پر کافی دن تھا بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو مجھے ٹائم ملا تو میں 2 دن عید پہ رمضان میں جا کر میں نے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جہاں بہت سے معاملات ہیں وہاں پر آپ عام دنوں میں ٹائم بھلے سے نہ دیں, لیکن رمضان کے مہینے میں عید کے لیے تھوڑا سا فیملی کو اگر ٹائم دے دیں کی طرح بالکل تو وہ بڑی حوصلہ. اچھا یوان صاحب, گفٹ تو آئے ہوں گے ماشاء اللہ سے بڑے گفٹ آئے. اچھا, کھانے پینے کی چیزیں زیادہ. اچھا, اور آپ بھی دے رہے ہیں گفٹ کسی کو؟ صحیح, تو آپ بھی کھانے پینے کی چیزیں یا پھر الٹیمیٹ عید پہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کھانے ایک بھجوا دیا لازم بات ہے عید پہ تو. اچھا, فرسٹ ڈے تو کہتے ہیں کہ آپ جیسے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے رمضان بھی بہت کم آپ کے گھر مصروف گزرے گھر میں, تو سیکنڈ ڈے فرسٹ ڈے بھی ظاہر اپنے عزیز و قاریب ہوتے, تو سیکنڈ ڈے آپ کو کیسا رہتا ہے؟ سیکنڈ ڈے, فرسٹ ڈے گھر میں اور عزیز و اقارب میں, سیکنڈ ڈے پھر دوست احباب اور پھر ہمارے پارٹی کے کام اور سارا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا سیکنڈ ڈے سے. صحیح ہے. ہم ناظرین اپنے تینوں معزز مہمانوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مٹھائی میں انہیں کیا کیا پسند ہے. موجود ہوں 3 معزز مہمانان بھی موجود ہیں اور مٹھائی کی اب ہم بات کریں گے. مٹھائی افشا سے شروع کرتے ہیں. ہاں افشا, آپ سنا ہے بڑی ڈائٹنگ کرتی ہیں, مٹھائی کھاتی نہیں ہے؟ نہیں کھاتی. مٹھائی میں سب سے زیادہ مجھے گلاب جامن پسند ہے. گلاب جامن بہت, لیکن اس میں تو صرف سینٹر میں ہی میٹھا ہوتا ہے. جہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن مجھے پسند ہے. اور حلیم کباب, جلیبی. اچھا, وہ امرتی والی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, جلیبی وہ ٹیڑھی بیچی والی ہے. شام کی چائے کے وقت مٹھائی ہے نا, وہ مٹھائی ہے, سب کی اپنی پسند ہوتی ہے. مٹھائی سے نکالو, مٹھائی ہے وہ. گرم گرم جلیبی جس وقت بھی ہو, شام کی چائے میں ہو, افطار میں ہو یا سحری میں دودھ میں ڈلی ہوئی ہو, بالکل سرخ ہوئی ہوئی ہو. جلیبی کا کوئی میچ ہی, کوئی مقابلہ ہی نہیں. دودھ جلیبی سے آپ نے یاد دلا دیا, یہ بڑا اچھا نسخہ ہی ہے رنگ گورا کرنے کا. آصف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. میں ایکچولی رس ملائی جو ہے وہ تھوڑا سا شوق ہے, میٹھا بھی کم ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے رس ملائی مٹھائی میں جو ہے. اور ویسے تو وہ جو لڈو ہوتے ہیں موتی چور کے لڈو, موتی چور کے لڈو وہ مطلب خاص موقع پہ اچھا لگتا ہے, خاص موقع پہ اچھے لگتے ہیں, لیکن اس کا ذائقہ, اس کا ٹیسٹ بھی, تو ٹیسٹ چینج کرنا ہوتا ہے رس ملائی سے تو پھر صحیح.
जवाल साहब जी, मुझे रस मलाई भी मुझे ज्यादा पसंद है, और जो अली मैंने कहा कि जलेबी बड़ी पसंद होती है, चाहे वो किसी वक्त भी खा ले आप, गर्म होना शर्त है। हाँ, गर्म होना शर्त है। वो आपको हर दिन के किसी भी पैर में आप खा सकते हैं, चाहे खाने से पहले चाहे खाने के बाद, खाने के बाद। लेकिन वो बड़ा ज्यादा वो रस मलाई कह रहे हैं। उम्र से तो हमने पूछा ही नहीं, उम्र आपने तो बताया ही नहीं। बस मुझे तो कोई भी चॉकलेट वाली चीज हो। अच्छा, चॉकलेट। हाँ, आजकल चॉकलेट की नई मिठाइयाँ आई ना, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये उसमें दो टेस्ट आ जाते हैं, एक तो खोए का भी होता है, एक चॉकलेट का भी होता है, और अब उसमें मजीद फ्लेवर्स भी आते हैं। लेकिन जो आप मिठाइयाँ बता रहे हैं, ये तो वो मिठाइयाँ हैं जो फहरिस्त अव्वल में शामिल हैं, और मेरे ख्याल से पहचान बन गई है मिठाइयों की। वैसे भी आजकल बच्चे जो है वो उसकी ज्यादा जिद करते हैं, चॉकलेट। चॉकलेट। मुझे चॉकलेट नहीं है, अभी तो हम आपके सामने कम उम्र होने का हर सबूत देंगे, चाहे वो बच्चों की चीजों से लेकर दें, चाहे अपनी उम्र का बताएं, कम उम्र होने के सारे सबूत उम्र आप देंगे। फंस गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशारा नहीं है। मुझे अभी अच्छी तरह याद आ गया कि मैं दूध पी के आया हूँ अभी। बस मेरा 14-15 साल का भांजा, वो तो बिल्कुल आपकी तरह किस तरह कढ़ाई वाली शेरवानी और कुर्ते पहनता है, तो आप उसी एज में जाना चाहते हैं। नहीं, मैं बस नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट है इनके। इनके पीछे पीछे हैं, हमारे बच्चों को फॉलो कर रहे हाँ, हैं, उनके पीछे पीछे ज्यादा उम्र नहीं है कोई। ये तो इनकी रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर तो चेक नहीं मिल सकेगा। ये भी जरूरी। अच्छा, फिल्में आजकल आई हैं, बड़ी नई नई फिल्में आई हैं। अच्छा, फिल्मों के हवाले से पूछेंगे, कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। फखरुद्दीन बात कर रहा हूँ लाडी से। ईद मुबारक भाईजान। मीठा खा लिया? आसिफ भाई आए हुए, आसिफ भाई कहते हैं कि माशाल्लाह से लाडी का बिल्कुल नक्शे ही चेंज कर दिया है, और जितना काम इन्होंने करवाया है मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने इतना काम करवाया नहीं है। हॉस्पिटल से हैं और पार्क से हैं, और बहुत सारे जो इलाके रोड्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने डांडी फायर ब्रिगेड में बहुत अच्छे काम कराए हैं इन्होंने, और फायर की गाड़ियाँ भी बनाई हैं इन्होंने, और माशाल्लाह से जो है इस वक्त हमारे जो लांडी के अंदर जो तरक्याती काम है वो आसिफ भाई की वजह से बहुत सारे काम जो रुके हुए थे और वो जो है उन्होंने करवाया है माशाल्लाह से। सही है, तो फिर बस आपने वादा करना है कि उसे मेंटेन भी रखना है, क्योंकि आप लोग मेंटेन नहीं रखते फिर जो है चीजें खराब हो जाती हैं। जी जी जी, ठीक है जी। और ईद सही गुजर रही है आपकी? मतलब ठीक ठाक गुजरी है उम्र का मतलब? माशाल्लाह से सही गुजरी, अच्छी गुजर गई। सही है जी, बहुत शुक्रिया आपका, कॉल किया आपने। लांडी से बड़े जो आपने तरक्याती काम करा, आपने क्या बल्कि पूरी आपकी क़यादत में जो एक सिलसिला चल रहा है। नहीं, मैं आपकी बात से इस्तेमाल करूंगा जैसे उन्होंने बताया। जब आप काम करते हैं ना पब्लिक की फैसिलिटी के लिए कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, फिर पब्लिक की जिम्मेदारी कि उसको मेंटेन करें। वो बहुत सारी चीजें मेंटेन नहीं होती हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए का पार्क होता है वैसे जाया हो जाता है। बिल्कुल। पार्क स्पेशली जाया इसलिए होता है कि वो घास उड़ गई, उसके टॉयज आपने तोड़ दिया। जिम्मेदारी भी तो होती है ना आवाम की अपनी जिम्मेदारी कि आवाम में इतनी अवेयरनेस आनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाती है तो उसको मेंटेन करे। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे फिल्मों की। फिल्में हॉलीवुड में नई नई फिल्में आ रही हैं, बॉलीवुड में नई नई फिल्में आ रही हैं, लॉलीवुड में देखते हैं वही एक डंडा है और वही हीरो है। 3 फिल्में नई आई हैं और तीनों पंजाबी, और तीनों में एक ही हीरो। एक हीरो और अमर को बड़ी कंप्लेन है। मुझे बड़ी कंप्लेन है, मतलब कम से कम मुझे भी मुझे है सही, क्योंकि सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब तो टीवी की तरफ आ गए हैं, जितने भी फिल्म के अदाकार थे वो सब टीवी ड्रामों में काम कर रहे हैं। यानी एक टीवी सीरियल है जिसमें 4-5 फिल्मी हीरो और हीरोइन जिनकी फिल्म में भी जिनका पेयर था वही पेयर लेके आ गए। वो तो बचा तो कुछ है इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल में शायद ये एक ही अदाकार बचे थे जिन्होंने तीनों फिल्में कर ली। बट इशू ये है कंप्लेन तो नहीं देखती नहीं है। आपको कंप्लेन क्या है? हीरो हीरोइन से कंप्लेन है, राइटर से कंप्लेन है, ये फिल्म बना उस मेयार से कंप्लेन है जो अभी तक डेवलप ही नहीं हो पा रहा। नहीं तो वो मेयार तो जाहिर सी बात है फिलहाल तो इसलिए भी नहीं हो सकता कि आपके पास उस कैलिबर के लोग होंगे जो फिल्म की डायरेक्शन दें, लिखें, तो जाहिर सी बात है वो उसमें टाइम। कोई स्टोरी नहीं होती आसिफ साहब, कोई स्टोरी नहीं होती, कोई मैसेज नहीं होता, क्योंकि फिल्म में कोई मैसेज और कोई स्टोरी यार मैसेज के तो आप देखिए इतनी बड़ी पब्लिक पहुंची हुई होती है कि सिनेमा हॉल भरे होते हैं, अगर हमने कोई मैसेज दे दिया। भाई सिर्फ गाने देखने जाते हैं, मैं गया हूँ लाहौर, सिर्फ गाने देखने जाते हैं। वो अगर देर हो रही होती ना आवाजें लगाते हैं। ये ट्रेंड काफी साल से चल रहा है उमर कि सिर्फ गाने ही देखने के लिए जाने, स्टोरी से उनको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। देखते हैं और गाने और कुछ गाने के अलावा आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ईद को सेलिब्रेट भी इसी तरह करते हैं
کہ شام کو انہوں نے کلکن جانا ہے, وہاں پہ سمندر پہ جانا ہے, یا کسی نے فلم شو میں جانا ہے, تو وہ ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے حساب سے لوگ اپنے اپنے انٹرٹینمنٹ اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو وہ ظاہر سنیما ہال ہے, اس میں 1.5 کروڑ بیچلر ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جی بیچلر ہیں, فیملی نہیں ہے, یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جی مطلب فیملی سے ہٹ کر ینگ ایج میں تو اب کوئی ایکٹیویٹی تو ہے نہیں, تو انہوں نے کہا چلیں جی. اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ظاہر بات تو سینماؤں کی تعداد کافی ہوتی تھی, تو میں خود بھی ایک دفعہ وہ فلم ندیم کی لگی ہوئی تھی عید کے موقع پر, اس کی مجھے یاد ہے بہن بھائی, تو وہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ گئے تھے, اور وہ عید کے موقع میں نے اگر پاکستانی فلم کوئی دیکھی تھی تو وہ عید کے موقع پہ اس کے بعد ابھی زندگی آپ ویسے کون سی فلمیں دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی؟ فلمیں یار میں نہیں دیکھتی. فلمیں دیکھتے ہی نہیں آپ؟ اچھا ریلیکس ہوتے ہیں سب کیا انٹرٹین کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی میوزک سے کوئی شغف ہے آپ کو؟ میوزک سن لیتے ہیں, اور جب اس کے آپ کے نیوز چینل سے بہت زیادہ کچھ دیر پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کے انٹرٹینمنٹ چینلز لگالتے ہیں. ہمارے ڈرامے اچھے ہوتے ہیں, کچھ شوز اچھے ہوتے ہیں, لیکن فلم کی طرف انٹرسٹ نہیں رہا کبھی. اچھا سانگ ایک اور چیز, میں فلم اور ڈرامے ایک چیز کا قائل ہوں, کبھی میں کوئی ہارر مووی یا کوئی ٹریجڈی مووی کوئی یا کوئی ڈرامہ میں اس کو رکواتا ہوں. میں کہتا ہوں ہماری لائف میں ویسی اتنی ٹریجڈی ہے, اگر فلم دیکھی جائے تو وہ ذرا سافٹ ہونی چاہیے, کچھ کامیڈی اور لو اسٹوری کے بیچ میں سافٹ فلم ہونی چاہیے کوئی بھی ہو, تو وہ اگر کبھی گزر جائے تو انسان اسے بیٹھ سکتا ہے. لیکن ٹارگٹ کر کے فلم دیکھی جاتی ہے, اس کو آپ شفٹ کر لیتے ہیں اس پہ انٹرٹینمنٹ چینل پہ یا کسی اس پہ. فلم اتفاق سے مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس ماضی قریب میں کوئی فلم دیکھی ہو. اچھا کوئی عید ایسی گزری جس میں خصوصی طور پہ پلان بنایا ہو فلم دیکھنے کا؟ کوئی آصف بھائی آپ کی کوئی عید ایسی؟ میں نے بتایا میں تو ایک فلم دیکھی تھی بس عید کے اوپر, اس کے بعد شاید نہیں دیکھی خاص طور پہ پروگرام بنا کے. لیکن وہ پروگرام مجھے وہ شاید 16-17 سال کی وہ ایج تھی, اور وہ فلم جب لگی تھی تو بہن بھائی بڑا مشہور ہوا تھا گانے اس کے, تو وہ دیکھنے چلے گئے تھے. اور آج بھی آپ اگر ٹی وی اٹھائیں تو پرانے گانے آج بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں. بالکل وہ فلمیں اس وقت کی اسٹوری ہوتی تھی. جمال صاحب آپ تو جاتے ہوں گے ابھی بھی. میں نے کوئی آخری فلم سنما مجھ پر کیوں یقین بڑے یقین سے میرے اوپر آ رہا ہے یار, 2-3 دفعہ میں نے بھی چھیڑا نہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آخری فلم 12-14 سال پہلے دیکھی تھی. آخری دفعہ سنما 12-14 سال پہلے گیا تھا. اس کے بعد سنما کے باہر سے تو گزرا, سنما میں دیکھی تھی نا. ہاں سنما میں, سنما کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ عید کے دن, وہ بھی عید کے دن ہی دیکھی تھی. آصف بھائی جو صحیح کہہ رہے ہیں, 14-15 سال پہلے وہ عید کے دن ساتھ گئے تھے. نہیں ساتھ نہیں گئے تھے, میں نے حیدرآباد میں دیکھی تھی. اچھا, تو بس 14-15 سال پہلے دیکھی تھی. اس کے بعد دوبارہ کبھی سنما کا رخ ہی کرنا نہیں ہوا. ہاں البتہ ٹی وی پر زیادہ تر میں نیوز چینل ہی دیکھتا ہوں. اکثر وائف بھی بیزار ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کے علاوہ بھی کچھ اور آتا ہے. ظاہر ان کی اپنی فرمائشی انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اور اگر نیوز چینل پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر انڈین مووی کوشش کرتا ہوں, کوئی اچھی مووی ہو, میسج مووی ہو, وہ دیکھتا ہوں. بے شک ایک مووی 3 قسطوں میں دیکھنے کو ملے, لیکن دیکھتا ہوں. دیکھ لینا اچھی اسٹوری ہو. آپ دیکھتی ہیں فلم؟ ہاں اگر اسٹوری ہو تو اچھی اسٹوری ہو تو سنتی ہوں. اسپیشلی مجھے غزلیں سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ میں پوچھنے جا رہی ہوں جمال صاحب سے کہ آپ کو غزلیں اچھی لگتی ہیں یا سانگز اچھے لگتے ہیں؟ غزلیں زیادہ اچھی لگتی ہیں, سانگ بھی اچھے لگتے ہیں, بٹ غزلیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اگر اچھی شاعری اس میں موجود ہو تو. اچھی شاعری سے بہت والی غزلیں جو ہوتی ہے, مطلب غزلیں تو صحیح ہے. ہاں یہ تو بزم شاعری کی ہوسٹ بھی ہیں, شاعری والی غزلیں پروفیشن ہی اس سے پیشن سے ریلیٹ ہے. نہیں ایسی بھی بات نہیں کہ بزم شاعری سے میں مطلب صرف شعر و شاعری کی حد تک نہیں, جب سانگ یا انٹرٹین ہو تو اس کو میں بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی ہوں. ہم نے سب سے پوچھ لیا عمر, آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے. میں ہالی ووڈ کی فلمیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, بالی ووڈ کی دیکھتا ہوں, اور میں یہ اس چیز پہ غور کرتا ہوں جو ہالی ووڈ میں آتی نا فلم, اس کے کچھ مہینوں بعد کاپی ہو کے وہ بالی ووڈ میں آ جاتی. پہلے ہماری یہ تھا کہ اس کو کاپی کر لیتے تھے لالی ووڈ والے, اب شاید اتنے بھی پیسے نہیں کہ اس کو کاپی کر سکیں. بے شمار بات وہی کہ اسٹوریز میں کیا ہے نا, وہ ان کی اسٹوری کاپی کر کے اپنی انڈین فلم کو وہ بالکل ویسے اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں. ہم چوری بھی نقل بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے نا. جو آج جو آپ کو شکایت ہے وہ جائز شکایت ہے کہ آج 3 فلمیں بنی ہیں اور ایک ہی ساتھ کی بنی ہے, اور اسٹوری بھی تقریباً ایک جیسی ہوں گی. صحیح ہے. اچھا علیم صاحب, عید کا دن ہے, سیر و تفریح پہ تو جائیں گے کم از کم فیملی کو لے کے؟ بالکل. تو کہاں کا موڈ ہے آج آپ کے؟ ہماری فیملی گیدرنگ ہوتی ہے. اچھا, وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں.
تو الٹیمیٹلی وہاں جائیں گے اور وہ سیر و تفریح ہوگی بڑی زبردست. عید پہ کھانے بھی بڑے زبردست قسم کے بنتے ہیں, تو لازمی ڈنر تو ہوگا آج. بالکل. عید کے موقع پہ خصوصی طور پہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ عید کے موقع پلاؤ آج ہم نے دوپہر کو فرمائشی طور پر بنوایا تھا. کھایا آپ نے؟ جی بالکل, جی بالکل صحیح ہے. اور رات میں مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کی رات میں ہمارے ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے. رات میں آج کا کھانا جو ہے ہمارے خواتین نہیں بناتی. آج رات کا کھانا ہمارے بڑے بھائی خود بناتے ہیں, اور اس آج کی خواتین فری ہوتی ہیں. علیم عادل شیخ صاحب جی وہ کھانا بناتے ہیں. بناتے ہیں علیم عادل شیخ صاحب. آج رات کو جو ڈنر ہوتا ہے ہمیشہ ایک دن کیا سہولت دی خواتین وہ ٹوٹل جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتے ہیں, اور ون ڈش ہوتا ہے تقریباً, اور وہی بناتے ہیں. اور وہ سیلڈ وغیرہ کاٹنے کا عمل کون کرتا ہے؟ وہ ہم لوگ کرتے ہیں, دیگر لوگ. خواتین آزاد ہوتی ہیں. ایک دن آپ کو کچھ اور پسند نہیں ہے, ایک ہی بات پسند آئی میری, آپ نے کسی خواتین کی جان چھوٹ رہی ہے. حالانکہ آپ بھی نہیں بناتی ہوں گے کھانے تو؟ نہیں, کھانا تو بنا لیتی ایسی بات نہیں, لیکن یہ کہ کم کم بناتی لیکن بنا لیتی ہوں کھانا. صحیح ہے. آصف بھائی بریانی جو ہے عموماً ہمارے یہاں جو نائٹ میں جب یہاں سے جانے کے بعد جس طرح علیم بھائی نے کہا, سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ سارے فیملی کے لوگ جمع ہوتے ہیں, والد والدہ میرے ہوتے ہیں, بھائی وغیرہ, اور بریانی کے شوقین ہیں, تو بریانی بھی ہوتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ باربیکیو جو ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں, تو اس کا مزہ ہی کچھ. اچھا, باربیکیو ویسے عید الاضحیٰ پہ زیادہ, عید الاضحیٰ پہ تو وہ جنرلی ہوتا ہی ہے, لیکن نمکین عید کھلاتی ہے تو یہ چیزیں عید پہ جو ہے وہ دن بھر جب آپ جو ہے شیر خورما کھاتے رہتے ہیں تو وہ یکسانیت ہوتی ہے آپ کی, تو شام میں وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے بریانی اور آپ اس کی طرف, تو وہ ایک بریانی یقینی طور پہ. اچھا, بیف کی بریانی نہیں, بریانی بیف ہے, لیکن چکن کی بریانی عموماً ہمارے یہاں جو زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کھائی جاتی ہے. لیکن جو بریانی بیف کی بنتی ہے وہ کسی کی نہیں بنتی, لیکن اب وہ کولیسٹرول فری معاشرہ ہوتا جا رہا ہے, ہم سب لوگ اسی میں رہتے ہیں. نہیں تو بیف کی بریانی کا کوئی, بیف کے پرائس زیادہ ہیں, چکن پھر بھی سستی مل جاتی ہے, لیکن جو بیف کا جو ٹیسٹ ہے وہ بچیا کی بریانی, بچیا کی خاص طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا یخنی ہے. اور جمال صدیقی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, جی آپ کو کیا پسند ہے؟ ہاں, بریانی بہت شوق سے کھا لیتا ہوں. وہ جیسے آپ بیف کی بریانی ٹیسٹی ہوتی ہے چکن بریانی کے مقابلے میں, بیف کی بریانی زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے. نہیں, آج عید کے موقع پہ بتائیں نا. آج میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عید کی فرسٹ ڈے شام کو پھر وہ والدہ کے یہاں, جو والدہ بھائی کے ساتھ رہتی ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, تو وہ سارے فیملی کے لوگ وہاں پہ گیدر ہوتے ہیں, 40-50 لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, اور بریانی اور بیف بریانی بنتی ہے. 40-50 لاکھ کہلاتے ہیں آپ کے نا, آپ سے گھر کی اور یہ باربیکیو ہوتا ہے, یہی 4-5 ڈشیں ہوتی ہیں. لیڈیز کو جو ہے, چلے میں بریک کے بعد آ جاؤں, تو یہ بات جو حلیم صاحب کر رہے تھے کہ آگے بڑھائیں گے, ایک فریڈم ملتا ہے آج کے دن کہ آج وہ کھانا نہیں پکاتی ہیں, مرد حضرات پکاتے ہیں. تو یہ بریک کے بعد آنے کے بعد پوچھوں گا آصف بھائی سے بھی اور جمال صاحب آپ سے بھی, اور لیکن ابھی جا رہا ہوں میں بریک پر. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ہمارے ساتھ ہی جاننا ہے کہ جی کس طریقے سے لیڈیز کو جو ہے یہ لوگ خواتین کو ان سے کھانا نہیں پکوایا جاتا, خود مرد حضرات پکاتے ہیں. اچھا, سوال میرا یہی ہے جناب صدیقی صاحب آپ سے, آپ لوگ بھی ریلیف دیتے ہیں؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے ریلیف, کیونکہ خواتین کا کام ہے, مرد تو کرتے ایک دن تو ہونا چاہیے نا. کک ہے وہ تقریب کے لیے, کک ہے گھر کے دو جو کام کرتے ہیں, لیکن خواتین بھی اپنا پارٹیسپیشن کرتی ضرور ہے. صحیح. اور جتنے بھی بھابیاں ہماری ہیں, وائف ہیں, وہ سب اپنی طرف سے میٹھا بنا کے لے جاتے ہیں گھر کے لیے, تو وہ 4-5 میٹھے ہوتے ہیں. اچھا, سب ڈشز بنا کے لاتے ہیں؟ نہیں, ڈشز وہیں بنتی ہیں بھائی کے گھر پہ, بناتے ہیں, لیکن میٹھا سب اپنے اپنے گھر سے بنا کے لے کے آتے ہیں. صحیح ہے. اور آصف بھائی آپ لوگ کچھ مجھے ایکچولی کوئی ڈش آتی نہیں بنانا. اچھا, اور یہی وجہ ہے کہ میں بچ جاتا ہوں, جیسے کہ جب کوئی چیز بنانی نہیں تھی, چائے میں بنا لیتا ہوں اچھی, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کر رہا ہوں لانڈی سے, آصف حسین بھائی اور شیخ صاحب کو, سب کو, تمام مہمانوں کو عید مبارک. خیر مبارک. آصف حسین بھائی کی سے بات کرنی تھی. جی جی سن رہے ہیں آپ کو. آصف حسین بھائی عید مبارک. بہت ہاں, خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک ہو. آصف بھائی کے لیے یہ کہنا تھا, بھائی ہمارے لیے لانڈی کے لیے بہت اچھے ایم پی اے ایم این اے ہیں ہمارے,
اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے کام بھی کرائے ہیں آصف بھائی نے ہمارے ایریے میں، اور کراتے رہے ہیں اور کراتے کر رہے ہیں. ابھی بہت اچھے بہت سے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں، صحیح. تو وہ بھی انشاءاللہ ہو رہے ہیں. کچھ ظاہر سی بات ان کے فنڈ سے جتنا کام ہوتا ہے یہ کرواتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت. اور شیخ صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہوں. بہت خیر مبارک. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ. کاشف ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، اور لازمی سی بات ہے جب گورنمنٹ میں کوئی ہوتا ہے اور پھر وہ کوئی کام کروائے جاتے ہیں تو پھر عوام کے سامنے ہی ہوتے ہیں. اور پھر سراہا جاتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ آپ مزید انرجیٹک ہو کر مزید اچھے کام کریں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. ہماری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ اسی طرح ہی کیا کہتے ہیں ہمارے ملک کی خدمت کرتے رہیں، اور ہمارے جو عوام ہے یہی تمام تر توقعات ان سے بھی ہیں جو آج ایوانوں میں نہیں ہیں، بالکل ان لوگوں سے بھی ہیں جو آج اتحادی میں. اچھا خیر، بات یہ ہے کہ عید کا موقع ہے اور عید کو میٹھا تو بنانا ہے، میٹھی تو بنی رہی ہے، تو کچھ گانے بھی ہو جائیں، تھوڑے سے کچھ گنگنا دیں تو. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. یہ ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں صدیقی صاحب سے. صدیقی صاحب سے مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. صدیقی صاحب دیکھ لیں آپ. میں وقت میں بتا چکا مجھے آتا نہیں ہے. نہیں آپ نے تھوڑا سا شاعری نہیں آتی سب کو ہی آپ. آتا ہے. نہیں میں شاعری سنتا ہوں، مجھے شوق ہے بہت اچھی شاعری کا. گانے آپ کو آپ نے کہا تھا آتے ہیں میں مجھے. نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو. گانے تو آتے لیکن ہیں مجھے آتا نہیں ہے ابھی. گانا. آپ گنگنا بھی رہتے بریک میں. نہیں میں نہیں. نہیں، جمال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو شعر و شاعری کا بہت ذوق ہے، اور بڑے اچھی شاعری جو ان کی جو ہوتی ہے وہ ایس ایم ایس پہ وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. گیت تو سنانے ہیں. مجھے آتا ہی نہیں گانا گانا. میں آپ کو نغمے ہی سنا دیں. میں اتنی دیر سے کوئی اچھا شعر یاد کر رہا تھا کہ اچھا شعر آ جائے مجھے ذہن میں یاد آیا تو میں ضرور ایک شعر سنا دوں. بالکل. لیکن مجھے یاد نہیں. جب تک علیم بھائی سے سن لیتے ہیں کچھ سنا دیں اگر. ملی نغمہ سناتے ہیں آپ کو ایک. صحیح ہے. ہاں ملی. لیکن جہاں تک بالکل پیش کریں آپ پہلے ملی نغمہ پھر عید کا نغمہ. عید کا نغمہ جو آپ بتائیں گے. آپ شاعر ہیں، آپ بتائیے گا، ہم اس کو بتا دیں گے. میں کے بتا دیں گے. کوئی بات نہیں. ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان. ہم سب کا پاکستان. ہم سب کا پاکستان. بہت اچھا. بے شک ہم زندہ قوم ہے. اچھا عید کے حوالے سے وہ آپ بتائیں گے، ہم بتا رہے ہیں. انڈین سانگ کا نام دے دیں آپ. کسی انڈین سانگ انڈین سانگ کسی انڈین سانگ کا نام دے دیں آپ. سوچ کے بتانا پڑے گا کہ کون سا. آج کے دن تو انڈین چھوڑیے یار. اچھا چلیں پھر پاکستانی لے دیں، پنجابی سانگ کا نام لے دیں. چلو آپ بتا دو. آج جو 3 فلم آئی اس میں سے کوئی گانا بتا دو نا. مجھے تو الفاظ ہی نہیں سمجھ آتے اس کے. پنجابی آصف صاحب کو بہت اچھی شاعری یاد ہے، اور وہ ہمیں آج اس پروگرام میں عید کے موقع پہ پیش بھی کریں. چہرے سے لگتے بھی ذرا مفکر ٹائپ کے، اور کوئی ذرا فیس سے بہت بات لوگ جھلک آتی ہے نا کہ اس میں کوئی شاعرانہ لک آتا ہے فیس میں، یا تھوڑا سا ادبی ایک کوالٹی تو ہے کہ فیس تو کم از کم پہچان لیتے ہیں جمال بھائی. ادبی فیس تھوڑا سا لگتا ہے مجھے آصف بھائی کا. اچھا میں ویسے تو کوئی یہ موقع ایسا عید کا، تو عید کی مناسبت سے میں کوشش کروں گا. گانا تو میں نہیں گا سکتا، لیکن شعر جو ہے کوئی سنا دیتا ہوں. جی. کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں. واہ. چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، اور تجھ سے ملنا خوشی کی بات صحیح، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. واہ جی. ایک اور ہو جائے. اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ یہ جدائیوں کے راستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا وہ پھر نہ آیا، میری بات مان جاؤ. اور کسی بے وفا کی خاطر یہ جنوں فراز کب تک، جو تمہیں بھلا چکا ہو اسے تم بھی بھول جاؤ. کیا بات ہے. کسی اور کو یاد کرنا شروع کر. یہ آپ کی مرضی ہے کہ نہیں تو رخ تھوڑی سا مطلب کی بات پکڑنی، شاعری میں اپنے مطلب کی بات نکالنا. صاحب کی طرف چلیں، آپ کو یاد آ گیا یہی ہوتا ہے. ضرور آگے میں بیچ میں سنا دوں گا آپ کو. میرے ذہن میں ہمیں انٹرسٹ کر کے ضرور سنائیے. میں بالکل انٹرسٹ کر کے سناؤں گا. اب آپ سے شعر ضرور سنیں گے. آپ کیسے مس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ محبت کے حوالے سے سب ان سب 3 شعر ہیں کہ دل سے محبت کو آغاز دینا، دل سے محبت کو آغاز دینا، میری یاد آئے تو آواز دینا، اور محبت پرندوں سی آزاد ہے، پرندوں سی آزاد ہے، اسے تم تخیل کی پرواز دینا. اور چلو چھیڑتے ہیں محبت کے نغمے کہ میں گنگناتی ہوں اور تم ساز دینا. بہت اچھا. علیم صاحب نے گانا بھی سنانا تو وہ آپ سے کہہ رہے تھے. ہاں بالکل بالکل، مجھے جیسے یاد آئے گا نا سب میں آپ کو بتاؤں گی. ہوا ہے عید کا سانگ رہ گیا. سرکل ختم ہو گیا. کچھ اور کوئی نئی چیز کر دو نا. گانے کو چھوڑ مطلب ڈانس تو نہیں کر سکتے نا سر. نہیں، جس کو گانا نہیں آئے گا، شعر نہیں آئے گا، وہ ڈانس کرے گا.
ایک نے شعر سنا دیا, اب ایک ٹھمکا شعر یا گانا دیکھیں سب نے سنایا ہے عید کے موقع پر نا. اب آپ سنا یاد کر جلسوں میں اچھی پوئٹری میں عمر سے سن لیتے بھائی. ہاں عمر آپ کو اچھی پوئٹری سناؤ. ہاں نہیں, مجھے تو ایسا مطلب مجھے جو پوئٹریز یاد ہیں وہ میرے خیال سے اس موقع پہ سنانے کی بھی نہیں, اور وہ تھوڑی نہیں پولیٹیکل ٹائپ ہیں. کوئی بات نہیں, تو کوئی ایک پولیٹیشین پہ نام نہیں بتا رہا, سمجھ جائیں گے آپ لوگ. تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج, راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے. نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ پر. واہ کیا بات ہے. کیونکہ ہم ڈیبیٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں. یہ آپ نے جو معذرت کے ساتھ سیاسی نہیں ہے, یہ آپ نے بات بالکل ان لوگوں کے اوپر کر دی ہے. سارے پرانے لوگ جو تھے پیچھے رہ کے نئے لوگوں نے آگے تحریک پہ قبضہ کر لیا. میں جس چیز کو چھپانا چاہ رہا تھا آپ نے بتا دیا. منزل انہیں ملی جو شریک. آج سب نئے لوگ ہیں, وہ آ کے انہوں نے آ کے مین اسٹیج پہ بیٹھ گئے. آ کے یہ بیچارے پرانے لوگ جو 15-18 سال سے تھے, یہ منزل سے دور ہو گئے. نہیں کوئی دور نہیں ہے. میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں بھی 16-17 سال پرانا, مجھے پتا ہے تو ہم جتنے بھی پرانے لوگ ہیں, ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں کوئی سی بات نہیں ہے کہ ہم دور ہو گئے. اگر جاوید ہاشمی صاحب نے صدر بننا تھا تو مجھے نہیں بننا پڑتا نا. صدر کے لیے اس منصب کا لیے اس لیول کا آدمی. میں نے عمر کی جو شرارت تھی اس کو کھول دیا ہے. میرا اتنا ہی کام تھا کہ عمر کیا کیا ہے. ہماری پارٹی کے تمام پرانے لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے پہلے جو بات کی ہے میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا کھول دیا, باقی میں نے کچھ نہیں کہا. میں تو ایسے اچھے سینئر لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن ایک بات ہے کہ بس بھی جو ہے بہت پرانی ہے, 64 سالہ پرانی ہے, اس کو چلانا بھی آسان نہیں ہے. بالکل سمجھنا, اسٹیئرنگ بھی بہت سخت ہے. تو سبھی انتظار میں کہ چلیں جی, دیکھتے ہیں ڈرائیور کو کس طرح چلانے والا ڈرائیور تو آپ کے سامنے ہے, جوان ہے, بہت تیز دوڑتا ہے. ہاں نہیں 60 سال کے بھی آج کل جوان ہے. 60 سال میں تو لوگوں کو دانت بھی نکل جاتے ہیں, لاٹھی آ جاتی ہے ہاتھ میں. اب وہ ڈرائیور ہے, جیسی گاڑی چلائے گا, بہت سارے اس سے زیادہ عمر رسیدہ لوگ اس بس کے مسافر بن گئے. اس یقین پر کہ گاڑی اچھی چلا سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس یقین پر ہمیں, اور آج تک یقین یہ قوم یقین نہیں کرتی ہے کہ شاید آپ میرے لیے اچھا کر دیں گے, شاید آپ میرے لیے اچھا کر دیں گے. جب آصف بھائی کے فون آئے, انہوں نے اچھا کیا ہوگا نا. 1,65,000 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, تو ان کی امید رہی ہے. تو ان میں سے 2 نے 4 نے فون کیا, ممکن ہے اور لوگ کر رہے ہوں جنہیں کال نہ ملی ہو. تو یقین کو اگر کوئی پورا کر دے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک یقین تھا عوام کو کہ ایک کینسر کا اسپتال بنے گا, ایک خواب تھا کہ بنے گا, کہاں بنے گا, کدھر بنے گا. صحیح, اس پہ عمل درآمد بھی ہو, پھر وہ بنا. یعنی اس بورڈ کے 20 میں سے 19 لوگوں نے کہا تھا کہ یہ چیریٹی نہیں بن سکتا. ایک آدمی نے کہا تھا کہ ہاں بن سکتا ہے, لیکن اس میں فری علاج نہیں ہوگا. بن تو سکتا ہے, صحیح, ہاں بالکل. آج وہ بنا, آج وہ اس اسپتال میں اربوں روپے کی جو چیریٹی آتی ہے زکوٰۃ فری علاج کے اوپر 2-3 ارب سے زیادہ لاسٹ ایئر کے میں فکر ذہن میں نہیں ہے خرچ ہوئے تھے فری علاج کے اوپر. صحیح, پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے. وہ مخالفین کو حق بنتا ہے کہ وہ جائز بات کو, کالے کو بھی سفید کہتے, سفید کو بھی کالا کہتے. اب آپ سب یہ چیزیں بتائیں گے نا, تو جو آپ سوچ رہے ہیں نا, وہ جو شعر آپ سوچ رہے ہیں کچھ آگے ذہن میں, وہ بھی نہیں آ پائے گا. آپ کی ساری چیزیں جواب اسی طرح کسی گفتگو میں شعر بھی آ جائے گا. بالکل. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈلیور کر سکتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ ڈلیور کون کر سکتا ہے, اور کام کیا وہ نظر آتا ہے. اچھا یہ بتائیں, اسکول لائف میں عید ملن پارٹی ہوتی تھی, گھروں سے یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا, ہر بچہ گھر سے اپنے کچھ نہ کچھ لائے گا. آپ کیا لے کے جاتے تھے اس زمانے میں؟ مجھے ایسا یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہوتا تھا کہ جی کوئی گھر سے کھانا, چاول بنوا لے یا قورمہ بنوا لے یا کوئی کباب بنا لے یا اس طرح کی چیز, یا کوئی کولڈ ڈرنک لے آئے تو کبھی کولڈ ڈرنک لے کے چلے گیا, کبھی باہر سے کوئی چیز لے لی یا کبھی گھر سے بنوا لی, تو وہ چلتا تھا. اچھا, بس ملنسار سے فرینڈشپ کرتے تھے یا بس مخصوص لوگوں دوست رکھتے تھے آپ؟ نہیں, میں بڑا ملنسار تھا, بڑا لوگوں سے بڑا کافی گیدرنگ ابھی بھی رہتی تھی, بڑا انوالو رہتا تھا دوستوں میں. صحیح. آصف بھائی آپ کیا لے کے جاتے تھے عید ملن پارٹی میں؟ میرے پاس ایکچولی والدہ کو میری جو ہے چھولے اور دہی بڑے, جو دال کے دہی بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے, ان کو شروع سے ان کی بڑی کوالٹی رہی ہے. اچھا, بیسیکلی دہلی سے تعلق ہے میرا؟ نہیں, تعلق دہلی سے تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب تو ایسا مکس ہو گیا ہے کہ بہت سی ڈشز کسی اور علاقے کی اور بہت سی ڈشز کسی علاقے کی خواتین نے سیکھ لی ہیں اس کو. لیکن بہرحال والدہ کو میری یہ 2 چیزیں بہت اچھی تھی, تو اکثر یہ ہوتا تھا اسکول میں پھر وہاں سے ڈیمانڈ بھی ہوتی تھی. ہمارے کچھ ٹیچر ایسے تھے
کہ پھر وہ کہتے تھے کہ یار وہ دہی بڑے اور چھولے جو ہے وہ لے کر آنا ہے تم نے, اور جب وہ لے کر آتے تھے تو پھر وہ لانے تک کا تو پتہ ہوتا تھا, پھر وہ شاید ہم نہیں کھا سکتے تھے. مخصوص چیز جو ایک ہی گھر میں اچھی بنتی ہے نا کچھ گھروں میں, تو وہ ایک مخصوص ڈش ہوتی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دہی بڑے اور یہ. تو مطلب آپ کی لے کے جاتے تھے کچھ کیا مخصوص چیز ہوتی تھی جو گھر میں بہت اچھی بنتی؟ ہمارے یہاں ہماری والدہ تھیں, اور ہمارے آج کل بھی گھر میں کوفتے بڑے مشہور ہیں. نرگسی کوفتے, نرگسی کوفتے اور پلین کوفتے دونوں. کوفتے جو ہماری اسپیشل ڈش ہوا کرتی تھی, لیکن کوفتے کم لے جائے جاتے تھے. کباب پہ ہم اتفاق کیا کرتے تھے, شامی کباب جو تھے وہ کیری کرنا بھی آسان ہوتا ہے ان کو, تو وہ چل جائے گا. کوفتہ میں تو سالن ہی چھلکتا رہتا ہے. صحیح. اچھا, نرگسی کوفتوں سے یاد آیا کہ ابھی جو نئی نئی ڈشز آ رہی ہیں آج کل, یہ جو نئے نئے شیفs آ گئے, انہوں نے ڈشز کا جو ہے نا ایک چہرہ ہی بدل دیا ہے. پائن ایپل والے کوفتے, جی ٹیسٹ تو ختم ہو گیا. ہاں نام ہے, ٹیسٹ ختم ہو گیا. آپ کچھ اور بنا لیں, اس کو پائن ایپل کوفتہ نہ گئے, اس کو فوفتہ کر دیں آپ, بے شک نام چینج کر لیں تاکہ وہ جو ہماری ایک ٹریڈیشنل ڈشز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے, ان کی ایک ہسٹری ہے, وہ چلے آ رہے ہیں, یہ اپنا چینج کر لیں. نیا شیف ہے, نیا نام دے کے نئی چیز بنا لیں. یہ وہی بات ہے, سوری آپ کی بات کرتے ہیں, یہ وہی بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اب وہ پہلے جیسی عید نہیں رہی, پہلے جیسی محبتیں نہیں رہی, کیمرہ نہیں رہی, تو پہلے جیسی ڈش بھی نہیں رہی. ہر چینل پر ایک شیف بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد اپنی پوری لسٹ ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا وہ پائن ایپل کوفتہ, جی جی, تو ممکن ہے کسی اور چینل پر اس نے اسٹرابری کوفتہ بھی بنایا ہوگا, یا اس نے کیلے کا ساگ بنایا ہوگا. ہو رہے ہیں نئے نئے وہ صرف ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کبھی بھی کچھ بھی بنائیں تو کچھ نہ کچھ تو بن ہی جائے گا نا. چار چیزوں کو ڈال کے اپنا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ سب میں ایک شیف بیٹھے ہوئے, ہماری خواتین کی سہولت ہے کیا ہے یہ, کیونکہ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی اتنی اور ایک طویل. لیکن یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں, ہمارے یہاں بھی جو ایک پروگرام ہوتا ہے کوکنگ پروگرام, لیکن وہ ساری ٹریڈیشنل ڈشز ہوتی ہیں جو چلتی چلی آ رہی ہیں, کوئی اس میں ایکسپیریمنٹ کوفتہ تو نہیں ہوتا. نہیں اسد بھائی ہمارے بہت اچھا کھانا بناتے ہیں, بالکل کم بجٹ کھانے بناتے ہیں. کئی کالج ہیں کہ لڑکیوں کی شادی ہو گئی ان کے پروگرام دیکھ دیکھ کے, جو کھانا بنانا سیکھ گئے اور اس کی وجہ سے شادی ہو. اور عمر شریک ہوئے تھے ان کی شادیوں میں, آپ کو پتا ہے؟ ہاں وہ میں ہی تھا جو کھانے بھر بھر کے تھے جو میں لے کر آیا تھا. آپ بھی بتا دیں کیا لے کے جاتی تھیں آپ عید ملن پارٹی میں؟ عید ملن پارٹی اس دن آپ چھٹی کر لیا کرتی تھیں. ایسا ہوتا ہے بہت سارے بچے اس دن بخار ہو جاتا تھا. اس دن بس ریڈی میڈ ہی لیتے تھے گھر میں, تو خیر اتنا نہیں, لیکن چپس وغیرہ کولڈ ڈرنک وغیرہ مخصوص کوئی جو یہ کچھ شوق سے کھاتی تھی وہی لے کے جاتی تھی. ہاں وہی تاکہ میں ہی کھا لوں سب کچھ. چلے آپ بتا دیجیے. اچھا میں بھی, ہاں شامی کباب امی بنا دیا کرتی تھیں کیونکہ وہ آسان رہتے ہیں, اور وہی بات آپ کی صحیح کہ لے جانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے, سب سے مین بات یہ ہوتی ہے. باقی تو سموسے وغیرہ یہ سب چیزیں وہاں پہ چلتی ہیں. صحیح ہے جی. اچھا ابھی کچھ آیا آپ کے ذہن میں, کوئی شعر آیا؟ شعر آنا چاہیے. آپ کھانے کی طرف لے گئے, میں وہی رہ گیا تھا, بھوک لگ رہی تھی, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. اچھا اصل میں ایک شعر سے ویسے ہی اتنا ٹکراؤ ہے تو اتنی آسانی سے کیا ابھی تو وہی چل رہی ہے. بڑی زبردست بات ہے یہ نا بریک آ جائے آپ کا یادداشت میں, بریک میں یاد کر لوں زیادہ بہتر. نہیں پھر تو ہم آپ کو چھٹی ہو جائے گی, پھر ہم موقع نہیں سنیں گے آپ سے. ہم نے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شیر ورسز ببر شیر ہے, ببر شیر ہے, تو بس یہ چل رہا ہے ابھی. اچھا صاحب تھوڑا سا آپ گنگنا دیں تب تک شاید نہیں یاد آ جائے. میں گنگنا دوں تو میں بھی, وہ ایک ملی نغمے کی وہ ہے کہ مجھے بڑا پسند بھی ہے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. اس کے آگے والے جملہ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا. بڑا اچھا, مجھے بھی یاد نہیں, لیکن شاعری بہت اچھی ہے, شاعری بہت پیاری ہے, نصیحت آموز جو ہے سانگ ہے. اصل میں بات ہی یہی ہے جو اشرف بھائی نے کہی ہے کہ ملک کو تو نکال کے لے آئے, اب اس کو سنبھالنا بھی ہے. بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں نا, بچوں سنبھال کے رکھنا, یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بچے تھے وہ, یہ بزرگوں نے جب گایا تھا تو علیم بھائی بھی سب بچے تھے نا 47 میں,